بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی قوت، طاقت اور عظیم محلات۔ ناظرین، بحر عرب بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں یعنی دونوں جانب عمان، حجر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحراء الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے عظمت دنیا بھی کہتے ہیں۔ احقاف حقب کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع ٹیلے کے ہیں۔ اس لک و دک بیاباں شہر میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم سیاحوں تک کوئی بھی شہر کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ شہر اللہ بزرگ برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کی وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حجر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد ہیں۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام محمود اور خب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ قرآن کے مطابق اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہی سے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اس قوم نے اپنی طاقت کا سکہ بٹھایا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم تھی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا لمبا ہوتا تھا اور ان کی عمر 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ وہ ساری عمر نہ بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف ہوتی۔ وہ تندرست، توانا و صحت مند رہتے۔ انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ قوم نہایت طاقتور، خوب دند مند اور بہت قوی تھی۔ جسمانی طاقت اور قوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ اس قدر خوشحال تھے کہ اس سے قبل دنیا میں ایسی قوم نہیں گزری تھی۔ یہ قوی جثہ اور تنو مند تھے۔ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ لیتے، ان پر نہ بڑھاپا آتا اور نہ ہی بیماری۔ اس قوم نے زمین کے ایک بڑے علاقے پر تقریباً 150 سال حکومت کی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
گویا یہ قوم اس دور کی سپر پاور تھی۔ اس قوم کا زمانہ عروج 1700 قبل مسیح سے 2300 قبل مسیح تک ہے۔ انہوں نے سخت اور بلند پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کو ترجیح دی، اور اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ان کی سرزمین سرسبز و شاداب اور باغات سے بھری ہوئی تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا تھا، اور رحمت خدا بندی ان پر اپنے دہانے کھولے برستی رہتی تھی۔ موجودہ حالات میں اس قوم کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ شاید اسی وجہ سے زیادہ تر عیسائی مورخین یا اس جیسی قوم کی زمین پر کسی موجود ہونے کے سرے سے ہی انکاری ہے، لیکن قرآن میں نہ صرف اس کا تذکرہ ہے بلکہ باقاعدہ ہود کے نام سے پوری سورہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت فرمائی تو شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں ان کی طاقت اور گھمنڈ کا غرور دلایا کہ تم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ نتیجتاً انہوں نے زمین میں خرابی کرنا شروع کر دی اور اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرنے لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے اس قوم کا تعلق تھا۔ یوں تو بت پرستی کی ابتدا قوم نوح زمانے میں شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ عظیم ترین طوفان آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت تھا، مگر بعد میں آنے والی قوم بجائے عبرت پکڑتی وہ مزید اضافے کے ساتھ گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے، کیا انہیں بار بار موقع ملتا رہا؟ اس قوم کے افراد اونچے مقام پر اپنے نشانات تعمیر کرتے اور اپنی رہائش کے لیے اعلیٰ اور عمدہ عمارت تعمیر کرتے۔ انتہائی دراز قد ہونے کی وجہ سے یہ لمبے لمبے ستون بناتے۔ یہ ارم کی قوم کہلائی۔ ان کے ستون کے کھنڈر اور پانی کا کنواں جس میں اب بھی پانی موجود ہے آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کھدائی کے دوران پتھر سے بنے پتھر، برتن اور سکے بھی نکلے۔ اس زمانے میں کثرت سے لبان کی کاشت ہوتی تھی، اس کا عرق ادبی اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا، اور اسے برآمد کرنے سے قوم حیات خوشحال اور مالدار بن گئی تھی۔ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ اگر 7 سال بھی قحط ہو تو ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہوا کا 7 رات اور 8 دن کا عذاب ہر سال کے مقابلے میں 1 دن تھا۔ باوجود شدت سے ہوا کے یہ لوگ 7 دن تک زندہ رہے، پھر 8ویں دن سب مر گئے اور ہوا نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کی ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ،
ہود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے، تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ حقہ میں ارشاد ہے، اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر، سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قومیں ہلاک کی گئیں، اللہ نے ان پر انگوٹھے جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے ہتھیرا نام کی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و امن سے رہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کا خیر، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو قوم عاد نے کہا تھا، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے یہ عذاب کی بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں ہم پر بارش کرنے والا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور آپ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پھر قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخ شباہات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت میں ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ خبر تاریخی طور پر ثابت نہیں، واللہ عالم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی پہلی قوموں پر آئے ہوئے عذاب اور قہر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کے لائے ہوئے دین اسلام پر مکمل پیرا عمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔